میں نے عرض کیا کہ بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں ساتھیوں میں جی ہاں، اور شیطان پیدا کرتا ہے. صحیح حدیث میں ہے کہ ایک اچھا خاصا بزرگ شیخ نورانی چہرے والا، صحیح حدیث ہے کہ وہ آئے گا تمہارے پاس اور یہ کہے گا کہ فلاں نے ایسا ایسا کیا ہے. پھر وہ بات آپ کے سب کے بیچ میں پھیل جائے گی کہ فلاں نے ایسا کیا ہے. لوگ کہیں گے کس نے بتایا کہ بھائی وہ ایسے ایسی شکل کے بزرگ تھے، میں جانتا ہوں، اچھی طرح نام سے نہیں جانتا، شکل سے جانتا ہوں، نظر آئیں گے تو بتا دوں گا. حالانکہ وہ نظر آئے گا نہیں ہے. حدیث میں صراحتاً ہے کہ وہ شیطان تھا. حدیث میں صراحت ہے کہ وہ شیطان ہے، وہ دوبارہ آئے گا نہیں، وہ کر گیا اپنا کام. صحیح روایت ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں بھائی یہ بات کس نے کہی تم سے، کہ ہاں میں شکل سے جانتا ہوں، نام سے نہیں جانتا، نظر آئے گا تو بتا دوں گا اس نے کہی ہے. ایسا ہوتا ہے. تو صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان تھا جو ایک بزرگ کی شکل میں آ کر ایک بات تمہارے درمیان چھوڑ گیا ہے اور تم اس بات کو چلا رہے ہو. اس نے فرمایا کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو، ورنہ آدمی بدگمانی میں بڑے بڑے قدم اٹھا لیتا ہے اور بڑے بڑے ارادے کر لیتا ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ. یہ بڑا قبیلہ تھا، یہ بڑا قبیلہ، ان سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا. یہ گئے تو شیطان نے دیکھا، منافق نے، کہ سارا قبیلہ زکوٰۃ دینے کو تیار اور سارا قبیلہ اس صحابی کی استقبال کے لیے بستی سے باہر نکلا ہوا. سب سنتے باہر آ گئے بستی سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آدمی آ رہا ہے زکوٰۃ لینے کے لیے، ہم اس کا استقبال کریں گے، اس کا اکرام کریں گے. اور عمدہ مال زکوٰۃ کا چھانٹ کے الگ کر لیا دینے کے لیے. تو جب یہ دیکھا منافق نے کہ ان کے اندر تو یہ اتحاد آ رہی ہے اور یہ اجتماعیت ہے اور اسلام کے فرائض کے ادا کرنے کا شوق ہے، تو راستے میں منافق ملا اس صحابی کو. کہنے کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں زکوٰۃ وصول کرنے جا رہا ہوں اس قبیلے سے. تو اس نے کہا کہ آپ کو معلوم بھی ہے کیا حالات ہیں؟ ہاں آپ جہاں جا رہے ہو وہاں کیا حالات ہیں؟ یہ کرے گا، یہ کام منافق کا ہے. وہ ہر زمانے میں ہوتے منافقین، ہر زمانے میں. انہیں کہاں جا رہے ہو؟ حالات معلوم ہے کہ بھائی مجھے تو معلوم نہیں کچھ، میں تو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اس منافق نے یہ کہا کہ تم بڑے بھولے آدمی ہو، وہاں مت جاؤ، وہ پورا قبیلہ تمہیں قتل کرنے کے لیے باہر نکل آیا ہے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے. پورا قبیلہ تمہیں قتل کرنے کے لیے باہر نکل آیا، زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے. یہ کہا الٹی بات بالکل. حالانکہ وہ زکوٰۃ دینا چاہتے تھے اور ان صحابی کے استقبال کے لیے باہر نکل کے آئے. یہ صحابی آدھ راستے سے واپس چلے گئے. جا کے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ رسول اللہ میں تو اس طرح جا رہا تھا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، لیکن مجھے خبر ملی ہے. پھر مشورہ ہوا کیا کریں. تو مشورے میں یہ طے پایا، سب کے اجتماعی مشورے میں، کہ رات کو ان پر حملہ کیا جائے پورے قبیلے کو اور سب کو قتل کر کے ختم کر دیا جائے. سوچو کتنا بڑا نقصان ہوتا. ایک منافق کی غلط خبر
اس پر اتنا بڑا فساد ہوتا اس زمانے میں. جو زمانہ سب سے بہترین زمانہ، امانت داری کا زمانہ اور فرائض کی ادائیگی کا زمانہ. جی ہاں، وہ زمانہ سچائی کا زمانہ. منافق نے یہ خبر اڑائی اور صحابی نے یقین کر لیا اور جا کے عرض کر دیا، وہاں مشورہ بھی ہو گیا. جی ہاں، اور پورے قبیلے کو اول سے لے کے آخر تک سب کو قتل کرنا طے ہو گیا، سب کو ختم کر دیا. دو وجہ سے، زکات بھی دے رہے، زکات روک رہے اور ہمارا آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہیں. ابھی یہ مشورہ ہوا ہی تھا کہ وحی آ گئی. کیا آ گئی؟ وحی آ گئی. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ تمہارے پاس کوئی منافق خبر لے کر آوے تو چاہیے کہ تحقیق کر لو. ایسا نہ ہو کہ تم کوئی قدم اٹھا لو اور پھر تمہارے لیے سوائے حسرت کے اور کچھ نہ ملے تمہیں. تصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ تم اپنی غلطی پر ندامت کرتے رہو اور ہاتھ ملتے رہو. اس سے کیا، پہلے تحقیق کر لو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اسے میں نے عرض کیا کہ شیطان بدگمانی پیدا کرتا ہے مومن کی طرف سے. شیطان مومن کی طرف سے بدگمانی پیدا کرتا ہے، اس لیے فرمایا کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو. اور غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں سے، غلطیاں لوگوں سے ہوتی ہیں، فرشتے نہیں ہیں. یوں مت کہو کام کرنے والے ایسے ہونے چاہیے، یوں کہو کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے. ہر ایک اپنے بارے میں مجھے ایسا ہونا چاہیے، میں ایسا ہونا چاہیے. سب ٹھیک ہو جائے گا. فرماتے تھے جب کام کرنے والے دوسروں کی اصلاح میں لگیں گے تو فساد ہوگا. کیا ہوگا؟ تو فساد ہوگا. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی دوسروں کی اصلاح کے ارادہ کر لے گا کہ اس کا غم کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اصلاح اور تربیت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں، اصلاح تربیت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے فرمایا کہ ساتھیوں کی خوبیاں دیکھو، خرابیاں مت دیکھو. ساتھیوں کی خوبیاں دیکھو، خرابیاں مت دیکھو. کہ جس سے جو غلطی ہو رہی ہے وہ ایسا ہے جیسا سونے والے کا سطر کھل جانا. تو اس کا سطر کھل گیا تو چاہیے کہ اس طرح ڈھک دو کہ اس کو پتہ نہ چلے، وہ سوتا رہے. سنو، اسے نہیں اس کو جگا کر ہلا کر اس سے کہا جائے کہ آپ کا سطر کھلا ہوا ہے، یہ نہیں. کیوں کہ اسے معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے دیکھ لیا. ہاں، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے دیکھ لیا ہے. کہ اس کو پتا نہ چلے کہ آپ نے دیکھا ہے. آپ اس کے صدر کو ڈھک دیجیے. تو کوئی کتنا بڑا پاگل ہوگا جو کسی سونے والے کے صدر کو دیکھے اور لوگوں سے کہ آ کے دیکھو صدر کھلا ہوا ہے. ہاں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جی ہاں، یہ مزاج بنا ہوا ہے سب کا. غلطی دیکھو اور پھر دوسروں کو بلا کے بتاؤ کہ بھائی دیکھو یہاں یہ ہو رہا ہے. وہ تو سو رہا ہے بیچارہ، اسی کا معلوم. اس طرح سونے والا اپنے صدر کے کھلنے سے غافل ہے، اس طرح گناہ کرنے والا گناہ سے غافل ہے. اسی آسان بات ہے. غلطی کرنے والا گناہ سے غافل ہے، یا صدر کھلنے والا صدر سے غافل ہے. کیا بات ہے؟ ہاں، کہ نہ اس کو بتاؤ صدر کھلا ہوا ہے، انہیں وہ بتاؤ جا کے صدر کھلا ہوا ہے. تم کپڑا ڈال دو اس پر کپڑا ڈال دو. جی ہاں، بس. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزاج بنایا تھا امت کی اجتماعیت کے لیے. امت کی اجتماعیت کے لیے یہ مزاج بنایا تھا کہ اگر تمہیں کسی کی خرابی نظر آئے تو کیا کرو. یہ کہیں کہ تمہیں کسی کی خرابی نظر آئے تو خوبیاں دیکھو، اور کسی سے کوتاہی ہو جائے تو اس کی قربانیاں دیکھو. ان کی قربانی کیا ہے؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے لوگوں کے اعلان کر کے دیکھتے تھے، اعلان کر کے صحابہ میں اس کی خوبی لاؤ. کوئی ایک جنازہ لایا گیا آپ کے پاس، جنازہ لایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھانے سے روک دیا کہ آپ اس کے مان نہ پڑھائیں، یہ آدمی اچھا نہیں ہے. آپ نے اعلان کیا صحابہ میں کہ تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی نیک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کیا ہاں یا رسول اللہ، اس مرنے والے نے اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیا ہے، اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیا ہے. تو آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. عمر تم پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں لوگوں کا اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا. ہاں کوئی حق نہیں ہے لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کر لو. اتنے بڑے بڑے لوگ عمر بن خطاب، آپ نے کیا فرمایا؟ تمہیں کوئی حق نہیں ہے لوگوں کے اعمال کے بارے میں، کوئی حق نہیں ہے. یہ عمر لوگ اعمال کے بارے میں سوال مت کرو. یہ پوچھ سکتے ہو کہ جنازہ مسلمان کا ہے غیر مسلم کا ہے بس، لیکن لوگ اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے. اس لیے آپ نے اعلان کر کے خوبی تلاش کی، اعلان کر کے خوبی تلاش کی. اس لیے فرمایا کہ ساتھیوں کے اندر سے خوبیاں لو، ساتھیوں کے اندر سے خوبیاں لو، کہ ساتھیوں سے خوبیاں لو. اور یہ خوبیاں منتقل ہوتی ہیں اختلاط سے. ایک آدمی نے حضرت عمر کے سامنے کسی کی تعریف کی کہ فلانی بہت اچھا ہے. حضرت عمر نے فرمایا کیا تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ یعنی سفر تو نہیں کیا میں نے. تو فرمایا کہ تجھے اس کے اخلاق کا علم کیسے ہو گیا؟ اس کے اخلاق کا علم کیسے ہو گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی بلندی کے لیے اور اخلاق کے حسن کے لیے اور اخلاق میں کمال پیدا کرنے کے لیے حکم دیا ہے کہ اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ نکلا کرو اللہ کے راستے میں. ایک صحابی تھے حضرت اقسم، فرمایا اقسم موضوع مع غیر قومی، کہ اللہ کے راستے میں نکلو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ، قوم کے علاوہ کے ساتھ تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے. تو ہم نے عرض کیا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بڑھاؤ، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بڑھاؤ. تو کام کرنے والوں کی ذکر عبادت میں اور ان کی تنہائیوں کی عبادات میں کمی آئے گی تو ان کے اور ان کے مخلوق کے درمیان کے تعلقات بگڑیں گے.